خیر مقدم ہے آپ کا آج سیرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں اور خراج عقیدت و محبت پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی سیرت میں عبادت اور اخلاق کے جو اوصاف نظر آتے ہیں وہ بھی بہت نمایاں ہیں اور کتب تاریخ میں موجود نظر آتے ہیں، اور بطور خاص اگر تاریخ الخلفاء کا ہم حوالہ لیں تو اس میں بڑی صراحت کے ساتھ انہوں نے تمام خلفاء راشدین اور صحابہ کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے اخلاقیات اور عبادات، یہ دونوں ایسے اوصاف ہیں جو حضرت علی کی سیرت میں بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جی پہلے اخلاقیات کے حوالے سے میں چند جملے نظر کروں۔ ایک دنیا کا اصول ہے، عالمی سطح پر ایک جملہ مشہور ہے کہ ایوری تھنگ از پرمیٹڈ ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ لیکن حضرت علی کی سیرت مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سماجی زندگی میدان جنگ میں اخلاقیات کے اصول مرتب کیے۔ کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کیونکہ مقصد بندہ قتل کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر جا رہا ہے کبھی اس کا پیچھا نہیں کیا، یہ میدان جنگ کی تہذیب ہے، میدان جنگ کا اخلاق ہے۔ کبھی نہتے پر وار نہیں کیا، کبھی سواری پر بیٹھے ہیں مد مقابل زمین پر ہے، اس انداز میں اس پر وار نہیں کیا۔ کبھی بچے پر وار نہیں کیا، کبھی بوڑھے پر وار نہیں کیا، کبھی عورت پر وار نہیں کیا۔ اور میدان جنگ میں وہ اخلاقیات آپ نے مرتب کی اپنے عمل سے کہ جب کسی نے بدسلوکی کی کہ اس کو قتل کرنے والے تھے، اس نے آپ کی جانب تھوکا، بدسلوکی کی، تو اس وقت اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ اب میرا ذاتی غصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، میں رب کے لیے اس میدان جنگ میں ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں ہوں۔ تو میدان جنگ کو جو مقتل سے مکتب بنا دے وہ ذات حیدر کرار ہے۔ اپنے اخلاقیات کے اصول آپ میدان جنگ میں بتاتے ہیں تو پھر معاشرت میں اور تہذیب میں اخلاقیات کے کیا زرعی اصول ہوں گے۔ عبادات کے معاملے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے منہاج العابدین، جی، اس میں آپ نے 3 عابدین کی اقسام بیان کی کہ ایک وہ عابدین کی اقسام ہے جو جنت کی خواہش میں عبادت کرتی ہے، ایک وہ جو جہنم کے خوف سے، اور ایک وہ جو خالص رب کی عبادت رب کی خاطر۔ بالکل۔ اور یہ تینوں صورتیں درست ہیں اپنے اپنے درجات پر، عوام کا درجہ، خواص کا درجہ، خص الخواص کا درجہ۔ مولا کائنات کا ایک قول ہے جس سے یہ 3 کیٹیگریز بنی، اور وہ قول کیا ہے کہ اے پروردگار، میں نے کبھی تیری عبادت تیری جنت کی خواہش میں نہیں کی، تیری عبادت کبھی جہنم کے خوف سے نہیں کی۔ اے اللہ، میں نے تجھے اس لیے سجدہ کیا کہ تو ہی تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہی اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ۔ اتنا خالص سجدہ، اتنا خالص سجدہ۔ اور پھر مولا کائنات عبادت کا اصول بتاتے ہیں کہ عبادت کس نہج پر ہو، کس انداز سے ہو کہ رخ رب ذوالجلال کی جانب ہو، پشت دنیا کی طرف ہو۔ اسلام دنیا سے نہیں نکالتا لیکن دل سے دنیا نکالتا ہے کہ دنیا میں تم رہو لیکن تم میں دنیا نہ رہے۔ تو مولا کائنات کا ایک مشہور جملہ ہے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ اس موقع کا ہے کہ جب بیت المال میں آپ حساب کتاب کر رہے تھے، سامنے گرم بستر رکھے ہوئے تھے غربا مساکین میں تقسیم ہونے کے لیے، سردی کا موسم تھا، شدت کی سردی تھی، تو آپ نے ان بستروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ تو دنیا ہے، میں علی ہوں۔ دنیا کا لفظ دنا سے ہے، دنیا کا معنی پست شے، اور علی کا لفظ علا سے ہے، بلند، کہ اے دنیا تو دنیا ہے، میں علی ہوں، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور پھر یوں دنیا کی بے رغبتی اور رب ذوالجلال کے حضور ایسی نیاز مندی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سردیوں کی شدت میں تہجد ادا کرنا مرغوب ہے اور گرمیوں کی حدت میں روزہ رکھنا پسند ہے، کہ جب سردیوں کی شدت میں میں تہجد ادا کرتا ہوں تو یہ میرے نفس پر بھاری گزرتا ہے، اور جب گرمیوں کی حدت میں میں بھوک اور پیاس سے گزرتا ہوں یہ میرے نفس پر بھاری گزرتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مجھے رب کا قرب ملتا ہے۔ کیا خوبصورت اوصاف اخلاق اور عبادات کے حوالے سے